گزشتہ قسط میں ایک اچانک ملاقات نے برسوں سے دبے رازوں کو جگا دیا تھا۔ خدیجہ کی خاموشی میں چھپا درد اور مظہر کی بے بسی سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ لمحہ گزر تو گیا مگر اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گیا۔ کیا واقعی سب کچھ ختم ہو چکا تھا یا صرف ایک نئی شروعات تھی؟ رات گزر گئی مگر بے چینی نہیں، اور پھر اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خدیجہ کی ساری حسیات بیدار ہو گئیں۔ چند لمحوں بعد اس نے کی ہول میں چابی لگنے کی آواز سنی۔ خلاف معمول مظہر نے ڈور بیل نہیں بجائی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ مظہر اندر آیا۔ وہ اب اپنا کوٹ دروازے کے پیچھے لٹکا رہا تھا۔ خدیجہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ کوٹ لٹکانے کے بعد اندر آیا۔ خدیجہ پر اس نے ایک نظر ڈالی اور پھر کچھ کہے بغیر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ خدیجہ کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ بے اختیار سینٹر ٹیبل کا سہارا لیتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ پچھلے 3 سالوں میں وہ اس کے ہر انداز کو، ہر نظر کو پہچان چکی تھی، اور اس نے مظہر کو میرے بارے میں کیا بتایا ہے؟ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کا جسم سرد تھا مگر ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ 3 سالوں میں تاش کے پتوں سے بنایا جانے والا گھر ہوا کے ایک ہی جھونکے میں زمین بوس ہو چکا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مظہر کے سامنے کس طرح؟ زوال کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ لاؤنج کی خاموشی اس کے اعصاب کو چٹکھانے لگی تھی۔ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے۔ اسے بتانا چاہیے کہ میں نے کیوں سب کچھ اس سے چھپایا، میں کن حالات میں کال گرل بنی۔ وہ 3 سال سے مجھے جانتا ہے۔ میں جس طرح کی زندگی گزار رہی ہوں وہ اس کے سامنے ہے۔ میں اس کے بچے کی ماں ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے 3 سال میں کبھی اسے شکایت کا موقع نہیں دیا، کبھی اس کی حکم عدولی نہیں کی، کبھی اسے دھوکہ نہیں دیا۔ وہ صرف میرے ماضی کی بنا پر مجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ ایک اچھا مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اسلام کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے۔ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ کچھ دیر کے لیے ناراض ضرور ہوگا مگر مجھے معاف کر دے گا۔ ہماری زندگی کو نارمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا مگر پھر وہاں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے وہ بیڈ روم کے دروازے تک گئی۔ چند لمحوں تک وہ اپنی ہمت جمع کرتی رہی، پھر اس نے کانپتا ہوا ہاتھ دروازے پر رکھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے موجود بیڈ بے شکن تھا لیکن کمرے کے ایک کونے میں موجود وارڈروب کھلی ہوئی تھی اور مظہر اس وارڈروب میں سے اپنے کپڑے نکال کر فرش پر پڑے ہوئے سوٹ کیس میں پھینکتا جا رہا تھا۔ خدیجہ کا دل ڈوب گیا۔ کیا وہ گھر چھوڑنے لگا تھا؟ مظہر کیا کر رہے ہو؟ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس نے مظہر کو مخاطب کیا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ وہ کچھ دیر اس کے جواب کی منتظر رہی، پھر کچھ اضطراب کے عالم میں آگے بڑھ آئی۔ کیا بات ہے؟ وہ اب بھی بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہا۔ خدیجہ نے وارڈروب میں سے ایک سوٹ اتارتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ عاصم نے کیا کہا ہے تم سے؟ مظہر نے اس کی بات کے جواب میں برق رفتاری سے بائیں ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ بری طرح فرش پر گری۔ دوبارہ کبھی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، وہ بلند آواز میں چلایا۔ 3 سال میں پہلی بار اس نے مظہر کو چلاتے دیکھا تھا۔ خدیجہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اس کے لیے تشدد کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ 16 سال سے 22 سال کی عمر تک وہ جس پیشے سے وابستہ رہی تھی وہاں گالیاں، مار کٹائی اس پروفیشن کا ایک حصہ تھا، اگر اسے پروفیشن کہا جا سکے تو۔ مگر مظہر کے ہاتھ کے ایک تھپڑ نے اسے جتنی تکلیف پہنچائی تھی اس سے پہلے اسے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ مظہر ایک بار پھر اس کی طرف پشت کیے اپنے کپڑے نکالنے میں مصروف تھا۔ خدیجہ کو اپنی ناک سے کوئی چیز بہتی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ کی پوریں خون آلود ہو گئیں۔ قمیض کی آستین سے اس نے ناک سے بہنے والا خون صاف کیا اور ایک بار پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مظہر پلیز مجھے معاف کر دو۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو مار لو، برا بھلا کہنا چاہتے ہو کہو، مگر یہاں سے مت جاؤ۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ یہاں سے نہ جاؤں اور ساری زندگی ایک کال گرل کے ساتھ گزار دوں؟ وہ اپنے کپڑے ہینگر سے اتارتے ہوئے رک گیا۔ تم نے کبھی سوچا ہے میرے ساتھ کیا کیا تم نے؟ میری آنکھوں پر کس طرح پٹی باندھ کر چلا رہی ہو مجھے؟ تم نے میری محبت اور خلوص کا کس طرح مذاق اڑایا؟ میرا باپ ٹھیک کہتا تھا، مغرب میں مرد اور عورت نہیں ہوتے، جانور ہوتے ہیں، مہذب اور ترقی یافتہ نظر آنے والے جانور۔ میرے خاندان کو جانتی ہو تم؟ وہاں کتا رکھنے سے پہلے اس کی بھی نسل دیکھی جاتی ہے۔ جس لڑکی سے میرا باپ میری شادی کروانا چاہتا تھا اس کا سایہ تک کسی دوسرے مرد نے نہیں دیکھا، اور تم وہ عورت ہو جو پیسوں کے عوض۔ وہ رک گیا۔ خدیجہ کو لگا وہ ایک الاؤ میں کھڑی ہے
और मज़हर इस अलाव में एक एक करके लकड़ियाँ डाल रहा है। मुझे लगता है मुझे अपने वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा मिली है तुम्हारी सूरत में। अलाव में एक और लकड़ी गिरी, आग और भड़की। मज़हर खान की बीवी एक कॉल गर्ल, डस्की डेमिस, यही नाम है तुम्हारा जिससे तुम यहाँ जानी जाती थी? वो पूछ रहा था। मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ मज़हर, सब कुछ। मैंने तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की है। कितने अरसे के लिए? 5 साल के लिए या 10 साल के लिए? और क्यों? सिर्फ ये सोचकर कि कभी कभी सिर्फ एक मुस्तकिल गाहक भी होना चाहिए, मेरे जैसा गाहक जिसकी जेबें नोटों से भरी हुई हों, पढ़ा लिखा हो, खूबसूरत हो और हाँ, बेवकूफ़ भी हो, जो तुम्हारे साथ शादी भी कर ले, अपने बच्चे की माँ भी बना दे। है कोई मज़हर जैसा बेवकूफ़? इसके लहजे की तलखी बढ़ती जा रही थी। वो अब अपना सूटकेस बंद करके दूसरा सूटकेस खोल रहा था। मेरे माजी को मत देखो मज़हर, मेरे माजी को भूल जाओ। मेरी आइंदा की ज़िंदगी में तुम कोई बुराई नहीं पाओगे। मैं 3 साल से तुम्हारे साथ हूँ। क्या मैंने 3 साल में ख़ुद को एक अच्छी बीवी साबित नहीं किया? क्या मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ? क्या 3 साल में मैंने तुम्हारी अताअत नहीं की? क्या 3 साल में मैं तुम्हारे अलावा किसी मर्द की तरफ गई? क्या मैंने अपने जिस्म को इस तरह छुपाए नहीं रखा जिस तरह तुमने चाहा? क्या मैंने अपनी नज़रों को इस तरह झुकाए नहीं रखा जिस तरह तुम्हारी ख्वाहिश थी? क्या मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद इस तरह इबादत नहीं की जिस तरह का हुक्म है? क्या शादी से पहले मैंने तुम्हारे सामने अपने पारसाई के डंके बजाए थे? जिस अल्लाह से तुम मोहब्बत करते हो मैं भी इसी से मोहब्बत करती हूँ। जिस पैगंबर को तुम मानते हो मैं भी इसी को मानती हूँ। दीन के जिस रास्ते पर तुम चल रहे थे अब मैं भी इसी पर चल रही हूँ। तुमने जो कुछ किया पैसे के लिए किया, जो कुछ कर रही हो पैसे के लिए कर रही हो। वो इसकी बात पर साकित रह गई। जानती हो शादी से पहले किस इलाके में रहती थी और अब कहाँ हो? कौन सी चीज़ है जो मैंने तुम्हें मुहैया नहीं की? मेरे बजाय कोई और तुम्हें ये कुछ देता, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से होता तो तुम वही करती जो वो कहता। पारसा होने के लिए कहता तो पारसा हो जाती और तब तक पारसा ही रहती जब तक सब कुछ मिलता रहता। खतीजा का चेहरा जर्द हो गया। मैं तुम्हारी पारसाई को जब तस्लीम करता अगर तुम मेरे बजाय किसी भिखारी से शादी करती जो तुम्हें ज़िंदगी की हर नेमत के लिए तरसाता और तुम फिर भी सारी राहतें फिर भी इस शख्स की वफ़ादार होती, फिर भी इसी तरह इबादत करती, फिर भी घर के अंदर रहती, फिर भी अपने शोहर की अताअत करती, अच्छी बीवी बनती, अच्छी माँ होती। मगर तब तुम कभी ये सब कुछ ना करती। अगर तुम्हें इतनी कनात होती तो तुम कुछ भी होती मगर कॉल गर्ल ना होती। वो अपना दूसरा सूटकेस भी अपनी किताबों और दूसरी चीज़ों से भर चुका था। नहीं, तुमसे पैसे के लिए शादी नहीं की। तुमसे ये सोचकर भी शादी नहीं की थी कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो या बहुत बड़े वकील बनोगे। तुमसे तो इस इज़्ज़त के लिए शादी की जो तुम मुझे दे रहे थे। पैसा बहुत से लोगों ने दिया लेकिन इज़्ज़त किसी ने नहीं दी। वो अब जैसे बुड़बुड़ा रही थी। ख्वाहिश होने लगी मैं वैसी ज़िंदगी गुजारूं जैसी तुम गुजारते थे। मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ अल्लाह के बारे में, बल्कि शायद सिर्फ तुम ही बात कर सकती थी अल्लाह के बारे में। मैंने इन दिनों अपने मज़हब के बारे में कुछ ना जानते हुए भी अल्लाह से इतनी दुआ की कि तुम मुझे मिल जाओ, कि तुम मेरा मुकद्दर बन जाओ, कि तुमको मेरे बारे में कुछ पता ना चले। यकीन करो मज़हर, मैंने इस रमज़ान में पूरे रोज़े रखे थे सिर्फ़ इसलिए कि तुम रखते थे। मैं हर चीज़ करती थी जो तुम करते थे। मैंने पैसा कहाँ देखा था तुम्हारा? तवाइफ का पैसा खुदा होता है। इसका हर रिश्ता पैसे से शुरू होता है, पैसे पर ख़त्म हो जाता है। वो अल्लाह का नाम ले तो ये भी ढोंग लगता है। क्या तवाइफ को कभी अल्लाह मिल सकता है? वो इसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था। वो कुछ बोल नहीं सकी। इसने इतराफ़ किया, ज़िंदगी में बहुत से सवाल लाजवाब कर देते हैं। हाँ, ये मैंने कभी नहीं सोचा कि क्या तवाइफ को अल्लाह मिल सकता है। मज़हर एक सूटकेस उठाकर बेडरूम से निकल गया। खतीजा बेड पर बैठ गई। वो कुछ देर के बाद दोबारा कमरे में दाखिल हुआ और सूटकेस उठाने लगा। तुम एक अच्छे मुसलमान हो मज़हर। मज़हर एक अमली मुसलमान। एक अच्छा मुसलमान माफ़ भी तो कर देता है। तुम मुझे माफ़ कर दो। मज़हर ने एक नज़र इस पर डाली और दो टोक अंदाज में कहा, नहीं, तवाइफ को कोई माफ़ नहीं करता और मैंने ज़िंदगी में इतने गुनाह नहीं किए कि मुझे अपनी ज़िंदगी एक कॉल गर्ल के साथ गुजारनी पड़े या मेरी औलाद एक कॉल गर्ल के हाथों परवरिश पाए। वो एक बार फिर कमरे से बाहर निकल गया। खतीजा यकदम लरज़ गई। औलाद? क्या वो अपने बेटे को भी ले जाएगा? वो तकरीबन भागती हुई बेबी कॉट के पास गई जहाँ इसका बेटा सो रहा था।
مظہر کچھ دیر بعد بیڈ روم میں آیا۔ اس بار وہ سائڈ ٹیبل کے پاس گیا۔ ایک کاغذ پر اس نے کچھ لکھا، جیب سے چیک بک نکال کر ایک سائن کیا اور پھر بیبی کاٹ کی طرف بڑھا۔ ختیجہ خوف کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کاغذ اور چیک کو اس نے ختیجہ کی طرف اچھالا اور خود بچے کو اٹھانے لگا۔ نہیں مظہر، اسے مت لے جاؤ، اسے میرے پاس رہنے دو، یہ بہت چھوٹا ہے، میرے بغیر کیسے رہے گا؟ ختیجہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو پکڑ لیا۔ مظہر نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ لیا۔ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اس لیے اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں مظہر، تم اسے نہیں لے جا سکتے، یہ میرا بیٹا ہے، میرے پاس رہے گا، کچھ تو میرے پاس رہنے دو۔ وہ روتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ میں اپنی اولاد تمہارے پاس نہیں چھوڑوں گا، تمہارے پاس اسے چھوڑنے کے بجائے میں اسے مار دوں گا، تمہارے سامنے ماروں گا۔ مظہر نے ایک ہاتھ بچے کی گردن پر رکھ دیا۔ وہ بے اختیار خوف کے عالم میں پیچھے ہو گئی۔ کبھی اس کے لیے کچھ مت کرنا۔ جس دن تم نے کورٹ کے ذریعے اسے لینے کی کوشش کی، اس دن میں اسے قتل کر دوں گا، لیکن تمہیں نہیں دوں گا۔ تمہیں اگر اس سے محبت ہے تو دوبارہ کبھی اس کے پیچھے مت آنا۔ میں حق مہر کا چیک چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں۔ کچھ دنوں بعد تمہیں باقاعدہ طور پر طلاق کے کاغذات بھی مل جائیں گے۔ اس کا بیٹا اب اٹھ کر رونے لگا تھا۔ تم تب تک اس گھر میں رہ سکتی ہو جب تک کرایہ ختم نہیں ہو جاتا، اس کے بعد اپنے لیے نیا ٹھکانہ ڈھونڈ لینا، اور تمہاری جیسی عورتوں کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اب بیڈ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ اسے باہر جاتا دیکھتی رہی۔ سب کچھ ختم ہونے میں صرف چند گھنٹے لگے تھے۔ عاصم کی آمد، اس کی روانگی اور اس کے بعد مظہر کا بیٹے کو لے کر جانا۔ وہ خالی دماغ کے ساتھ بیڈ روم سے نکل آئی۔ لاؤنج خالی تھا، دنیا بھی خالی تھی۔ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کے اندر بھی بہت سارے دروازے کھل گئے تھے۔ اسے یاد آیا اس کا بیٹا رو رہا تھا۔ وہ یکدم ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی بیرونی دروازے سے باہر نکلی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کہیں بھی کچھ نہیں تھا، سڑک سنسان تھی، بس اس پر برف گر رہی تھی۔ وہ باہر سڑک پر آ گئی۔ دونوں طرف کہیں بھی مظہر کی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پاؤں ٹھنڈی برف پر سن ہو رہے تھے۔ اس کے جسم پر موجود لباس پھڑپھڑا رہا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر لگے ہوئے لیمپ پوسٹ کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہاں سے گزرنے والا کوئی بھی شخص اس وقت اس کی حالت دیکھ کر اسے پاگل سمجھتا۔ لیمپ کی روشنی میں اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو پھیلا کر دیکھا۔ اسے یاد آیا بہت سال پہلے اسے ایک ہندو گاہک نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہیں جس سے محبت ہوگی اس سے شادی ہو جائے گی۔ تب اس نے ہنس کر اس شخص سے کہا تھا، میری کبھی شادی نہیں ہوگی، کال گرل سے کون شادی کرتا ہے؟ تمہاری نہ صرف شادی ہوگی بلکہ ایک ایسا بیٹا بھی ہوگا جس پر تمہیں فخر ہوگا۔ اس شخص نے کندھے اچکاتے ہوئے اس سے کہا، کال گرل کی شادی، اولاد اور فخر؟ وہ بہت دیر تک پاگلوں کی طرح اس شخص کی بات پر ہنستی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اب وہ برف میں ننگے پاؤں اور ننگے سر لیمپ پوسٹ کے نیچے بیٹھی وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں میں اپنا مقدر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رونا چاہیے، چلانا چاہیے، یا پھر مر جانا چاہیے؟ میں اس شہر میں کس کو جا کر بتا سکتی ہوں کہ آج رات برباد ہو گئی ہوں، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا؟ میں کس کے کندھے پر سر رکھ کر رو سکتی ہوں؟ اسے یاد نہیں وہ وہاں کتنی دیر بیٹھی رہی۔ پچھلے 3 سال ایک فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے چل رہے تھے۔ مظہر سے ہونے والی پہلی ملاقات اور اس سے ہونے والی آخری ملاقات کے درمیان کیا تھا، حقیقت یا خواب؟ پھر اسے یاد آیا اس کا بیٹا رو رہا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی، اور تب اسے پتہ چلا اس پر کتنی برف پڑ چکی ہے۔ اس نے جتنی تیزی سے قدم اٹھایا وہ اتنی ہی تیزی سے منہ کے بل برف پر گری۔ اس کے پیر شاید برف بن چکے تھے۔ مظہر نے دل کی طرح یا پھر میرے مقدر کی طرح، اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ مظہر نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس کے بغیر میرا کیا ہوگا۔ گھر کی سیڑھیوں تک پہنچتے پہنچتے وہ 3 بار برف میں گری۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہاں تھی، کیوں تھی؟ وہ یہ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ گھر کے اندر پہنچنے کے بعد وہ خالی نظروں کے ساتھ وہاں پڑی چیزوں کو دیکھتی رہی۔ صرف چند گھنٹے پہلے یہ گھر تھا، اب کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک شخص کو ایمانداری کا شوق پیدا ہوا تھا، دوست سے دوستی نبھانے کا۔ دوسرے شخص کو اچانک یاد آ گیا کہ وہ کتنے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور تیسرا شخص اب وہاں کھڑا اپنی زندگی کے اڑتے ہوئے پرخچے دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 3 سال سے وہ اس گھر کے ایک ایک کونے کو سجاتی رہی تھی۔ دیواروں پر لگی ہوئی تصویروں سے لے کر انڈور پلانٹس تک
ہر چیز کو اس نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اور اب وہاں پڑی ہر بے جان چیز یکدم جاندار ہو کر اس کا منہ چڑھانے لگی تھی۔ پھر اسے یاد آیا اس کا بیٹا رو رہا تھا۔ وہ یکدم ہوش میں آ گئی۔ واش روم میں جا کر اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چھپکے مارے۔ سامنے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر وہ ہل نہیں سکی۔ اسے یاد آیا 9 سال پہلے 16 سال کی عمر میں جب پہلی بار وہ ایک شخص کے ساتھ وقت گزار کر آئی تھی، تو اسی طرح واش بیسن کے آئینے میں خود کو بہت دیر تک دیکھتی رہی تھی۔ تب اسے اپنے وجود سے بہت گھن آئی تھی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے وہ سب کچھ گنوا آئی ہے۔ 9 سال بعد آج پھر وہ اس طرح خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ آج گھن نہیں آ رہی تھی، ترس آ رہا تھا، مگر آج بھی وہ اسی طرح خالی ہاتھ تھی۔ تب ایک رات کے عوض ملنے والے پاؤنڈ سے اس نے کھانا اور ایک سویٹر خریدا تھا۔ آج 3 سال کے بعد ملنے والے چیک سے وہ دنیا کی کون سی آسائش خریدے گی؟ اس کے بالوں اور لباس پر چپکی ہوئی برف اب پگھل کر پانی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے ناک اور ہونٹوں پر لگا ہوا خون صاف کیا، اور پھر اسے یاد آیا وہ واش روم سے باہر نکل آئی۔ مظہر کے واپس آنے سے پہلے اس نے وہ ساری دعائیں پڑھ لی تھیں جو پچھلے 3 سال میں یاد کر سکی تھی۔ وہ ننگے سر قرآن کھول کر بیٹھ گئی۔ کیا طوائف کو کبھی اللہ مل سکتا ہے؟ مظہر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کا پورا وجود موم کی طرح پگھلنے لگا۔ میں ساری عمر طوائف ہی کہلاؤں گی۔ ننھے بچوں کی طرح قرآن پاک ہاتھ میں لے کر وہ بلک بلک کر روتی رہی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو قرآن پاک کے صفوں میں جذب ہوتے دیکھا۔ سورہ یاسین تب پڑھتے ہیں جب کوئی شخص حالت نزاع میں ہو۔ اس وقت یہ سورت تکلیف سے نجات دے دیتی ہے۔ اسے یاد آیا ایک بار مظہر نے اسے بتایا تھا، اس وقت بھی اس کے سامنے سورہ یاسین ہی تھی۔ حالت نزاع، کیا کوئی تکلیف اس تکلیف سے بڑی ہو سکتی ہے جس سے میں گزر رہی ہوں؟ وہ بلند آواز میں سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھنے لگی۔ طوائف کا ہر رشتہ پیسے سے شروع ہوتا ہے اور پیسے پر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اور بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھنے لگی۔ تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں، یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ اس کی آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ نہیں، طوائف کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ میں نے اتنے گناہ نہیں کیے کہ مجھے ایک کال گرل کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی پڑے، یا میری اولاد ایک کال گرل کے ہاتھوں میں پرورش پائے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ پھر تڑاک تڑاک جھگڑنے لگا۔ ختیجہ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ طوائف اللہ کا نام لے تو یہ بھی ڈھونگ لگتا ہے۔ کیا طوائف کو کبھی اللہ مل سکتا ہے؟ پھر تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں پیش کرنے لگا۔ کیا وہ اپنی پیدائش بھول گیا؟ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنے بھیگے ہوئے چہرے کو آستین سے صاف کیا۔ میں اپنی اولاد تمہارے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ کبھی میرے بیٹے کے پیچھے مت آنا۔ جس دن تم نے اسے کورٹ کے ذریعے لینے کی کوشش کی، اس دن میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس کی آستین آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ سامنے دیوار پر اس کے بیٹے کی تصویر لگی تھی۔ اس نے چند لمحوں کے لیے اسے دیکھا۔ اسے یاد آیا وہ رو رہا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ مجھے مظہر نہیں مل سکتا یا اللہ، مگر میرا بیٹا تو مل سکتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کبھی، بس ویسے ہی مل جائے۔ اس کے دل میں چند لمحوں کے بعد خواہش پیدا ہوئی۔ اپنی آستین سے اس نے ایک بار پھر اپنا چہرہ صاف کیا۔ سورہ یاسین کی آخری چند آیات باقی تھیں۔ اس نے تصویر سے نظریں ہٹا کر سر جھکا لیا۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مظہر اس رات اپنا سامان اور بیٹا لے کر اپنی بہن کے گھر آیا۔ اس کا بیٹا گاڑی میں کچھ دیر روتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ اس کی بہن دروازے پر مظہر کو دیکھ کر حیران ہوئی، مگر اس کا سامان اور بیٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بیٹے کو پکڑ لیا۔ میں نے طلاق دے دی ہے۔ اس ایک جملے کے بعد اسے کسی اور سوال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کی بہن یا بہنوئی نے اسے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اس کی بہن نے اسی وقت پاکستان فون کر کے اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری سنا دی تھی۔ 3 سال کے بعد پہلی بار اس کے ماں باپ نے فون پر اس سے بات کی تھی۔ اس کا وہ سوشل بائیکاٹ ختم کر دیا گیا تھا جس کا وہ پچھلے 3 سال سے سامنا کر رہا تھا۔ تیسرے دن اس نے اپنے بیٹے کو پاکستان بھجوا دیا۔ ختیجہ کو دھمکی کے باوجود اسے خدشہ تھا کہ وہ کبھی بھی پولیس کے ذریعے اپنا بیٹا لینے کی کوشش کر سکتی ہے۔ بیٹے کو پاکستان بھجوانے کے بعد وہ اس حوالے سے مطمئن ہو گیا۔ اگلے چند دن اس نے آفس سے چھٹی کی۔
ایک نیا فلیٹ تلاش کیا، اسے فرنش کیا، اپنے ذہنی اضطراب کو مختلف سرگرمیوں میں کم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد، پہلے دن آفس سے واپس آنے کے بعد، اسے احساس ہو گیا کہ سب کچھ کبھی بھی پہلے کی طرح نارمل نہیں ہو سکتا۔ 3 سال سے گھر آنے پر وہ جس وجود کو دیکھنے کا عادی تھا، وہ اب وہاں نہیں تھا۔ 3 سال سے وہ اپنا ہر کام اسے کروانے کا عادی ہو چکا تھا۔ بیوی اور بچہ اب دونوں ایک جھماکے سے اس کی زندگی سے نکل گئے تھے۔ وہ پہلے صرف سگریٹ پیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ زندگی میں پہلی بار اس نے شراب نوشی شروع کر دی۔ کبھی کبھار اسے سب کچھ خواب لگتا، ایک ڈراؤنا خواب۔ بعض اوقات اس کا دل چاہتا سڑک سے گزرتے ہوئے اسے کہیں بھی وہ دکھائی دے جائے، پھر وہ خود پر لعنت بھیجنے لگتا۔ اب بھی وہی، اس سب کے باوجود بھی جو میں اس کے بارے میں جان چکا ہوں، مظہر خان تم کیسے انسان ہو، کیسے مرد ہو، وہ خود کو ملامت کرتا۔ اس رات کے بعد وہ عاصم سے دوبارہ نہیں ملا۔ عاصم نے اس سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا، ہماری دوستی بس یہیں تک تھی، دوبارہ کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، اس نے عاصم سے فون پر کہا، اور وہ واقعی اپنے لفظوں پر قائم رہا۔ عاصم نے لندن میں اور پھر پاکستان آ کر بھی بہت بار اس سے ملاقات کی کوشش کی، اس سے دوستی ختم کرنے کی وجہ جاننا چاہی، لیکن مظہر کے پاس ایک مستقل خاموشی کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملا۔ وہ انگلینڈ میں زیادہ عرصے تک رہ نہیں پایا، چند ماہ کے بعد واپس پاکستان چلا آیا۔ واپس آنے کے چند ہفتوں بعد اس نے شادی کر لی۔ تو یہ تھا لا حاصل کا آج کا ایپیسوڈ، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مزید سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ انداز پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔